फारिया चीखने लगी, सर पर दोनों हाथ रख लिए, आवाज देने लगी, भाई, भाई। लेकिन इसका इंस्पेक्टर भाई तो अपने कमरे में खड़ा हंस रहा था। कुलसुम हैरान थी। खालिद, क्या हुआ है फारिया को? वो क्यों चीख रही है? खालिद ने होठों पे हाथ रखा। उसको जायदाद से हिस्सा चाहिए था, बस वही दे रहा हूँ। कुलसुम ने हैरत से पूछा, खालिद क्या किया है आपने? खालिद मुस्कुराया और कहने लगा, कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। मैं तो अपनी बहन से प्यार भी करता हूँ और एक जंग भी जारी है। फारिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। बाजू दीवार के साथ मारने लगी, चूड़ियां टूट गई थीं, कलाइयों से खून बहने लगा, आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। वो प्यारी सी पलकें, वो बाकमाल आंखें आंसू बहा रही थीं। 1 घंटे की मुसलसल क्यामत के बाद फारिया बेहोश होकर गिर गई। कमरे में सब कुछ बिखर गया था। सारी रात वो जमीन पर पड़ी रही। सुबह भाई उठा, फारिया को बेड पर लिटाया, जल्दी से पानी में मेडिसिन मिलाई, वो जहर इसके सीने में उतार दिया। इसने चंद घूंट भरे थे कि फिर तड़पने लगी, दिमागी तवाजुन खोने लगी। कुलसुम फारिया की तरफ देखकर बोली, ये कहीं मर तो नहीं जाएगी? खालिद सख्त लहजे में बोला, नहीं मरेगी, बस तुम इसका ख्याल रखना। मैं कमरे को बाहर से लॉक लगाने लगा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलोगी तुम। खालिद ड्यूटी पर चला गया। कुलसुम हॉल में टीवी ऑन करके बैठ गई। दिन के 12 बज रहे थे। फारिया को होश आया, जिस्म में जान नहीं थी, दर्द से बुरा हाल था। आहिस्ता से बोली, अम्मी, अम्मी आ जाओ। आतिफ को गए 2 दिन हो गए थे। आतिफ जो उसका मंगेतर था, इसकी कॉल आई। मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल बेड पे पड़ा था, बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आतिफ गुस्से में था, हद हो गई है, फारिया को कब से फोन कर रहा हूँ और वो है कि कॉल अटेंड नहीं कर रही। फारिया फोन तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन हिलने की भी ताकत नहीं थी। कुछ होश था, कुछ मदहोश थी। थोड़ी सी हिम्मत करके उठी, मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जमीन पे गिर गई। मोबाइल फोन बंद हो गया। आतिफ नाराजगी में बोला, अब मैं भी कॉल नहीं करूंगा, खुद करेगी तो बात करूंगा। वो भूख प्यास से निढाल हो चुकी थी। सफेद चेहरा पीला पड़ चुका था। आवाज देने लगी, भाभी पानी दे दो, अल्लाह के वास्ते मुझे कोई एक घुट पानी पिला दे। दोपहर से शाम हो गई। कल वकील ने आना था। मेडिसिन जहर की तरह खून में शामिल हो चुकी थी। मेडिसिन अपना असर दिखाने लगी। शाम को खालिद कमरे में दाखिल हुआ। फारिया अपना होश खो चुकी थी, बाल बिखरे हुए। वो हर किसी को जान से मार देना चाहती थी। हर दिखाई देता शख्स उसे अपना दुश्मन सा लगने लगा। कभी जोर जोर से हंसने लगती, कभी डर के सहम जाती। खालिद करीब हुआ। चाकू जो कमरे में पड़ा था, इसके साथ खालिद पे हमला कर दिया। चाकू खालिद के सीने पे लगा था, लेकिन खुशकिस्मती से जान बच गई। फारिया को अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने देखा, सब टेस्ट करवाए, लेकिन सब नॉर्मल आ रहे थे। एक डॉक्टर जो खालिद के साथ मिला हुआ था कहने लगा, मुझे लगता है कि आपकी बहन अपना जहनी तवाजुन खो चुकी है। हम इसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर देख सकते हैं। कल आप इन्हें मेरे प्राइवेट अस्पताल ले आना। अभी फिल वक्त आप इसे घर ले जाएं और कोई भी इसके करीब ना जाए। हाय अपनों की मुनाफकत ने डबल एमए किया हुआ लड़की को पागल बना दिया। फारिया को व्हील चेयर पे बिठाया, घर ले गए, नींद की मेडिसिन दी। फारिया सो गई। दूसरे दिन वकील आया, साथ कुछ रिश्तेदार भी आए। आतिफ की माँ भी आई। देखा, फारिया बेहाल सी बेड पे पड़ी हुई थी। खालिद पास बैठा रोने लगा। मेरी शहजादी सी बहन को खुदा जाने क्या हो गया, अचानक से ऐसी हालत हो गई है। आतिफ की माँ तड़प गई, मेरी फारिया बच्ची क्या हो गया? तुझे देखने तेरी खाला आई हैं, आंख खोल मेरी बच्ची। फारिया के कान में खाला की आवाज पड़ी। आंख खोली, खाला को सामने देखा। भाई पास बैठा रो रहा था। खाला, मेरी बहन को क्या हो गया है? देखो ना खाला, मैं मर जाऊंगा अपनी बहन के बिना। मैं लानत भेजता हूँ इस दौलत पे, इस जायदाद पे। वकील साहब आप लिखें, मैं सब कुछ अपनी बहन के नाम करता हूँ। वकील आहिस्ता से बोला, सर जब तक आपकी बहन मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये बंटवारा नहीं होगा। फारिया भाई का शैतानी चेहरा देख रही थी। नजरें घुमाकर खाला की तरफ देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। बताना चाहती थी, खाला मुझे मरने से बचा लो, मुझे अपने साथ ले जाओ। भाई और भाभी बहुत दर्द देते हैं खाला, आज 3 दिन हो गए हैं। भूखी हूँ, लेकिन कैसे बताती? ना बोलने की ताकत थी, ना हिलने की। कुलसुम फारिया के सर पे हाथ रख के बोली, मेरी लाडली सी बहन, जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम में तो हमारी जान है।
خالہ فاریہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی، بیٹی دیکھ، اتنا پیار کرنے والا تیرا بھائی بھابھی تیرے پاس ہے، تیری خالہ تیرے پاس ہے، پھر کیوں ایسی حالت بنا لی تم نے؟ خالہ نے خالد سے کہا، میری بچی کو سب سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ خالد خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، خالہ کل جانا ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہے، ان کے پاس میری بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ وکیل اور سب لوگ چلے گئے، خالہ بھی چلی گئی۔ خالہ نے بہتر سمجھا کہ ابھی عاطف کو فاریہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، پریشان ہو جائے گا۔ عاطف پوچھتا تو ماں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات ٹال دیتی۔ خیر دوسرے دن فاریہ کو ساتھ لیا، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ بھائی ڈاکٹر کے سامنے 5 لاکھ رکھ کے بولا، ڈاکٹر صاحب اس کو بس پاگل ثابت کر دو۔ ڈاکٹر 5 لاکھ دیکھ کر بولا، پاگل ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے انسپیکٹر صاحب۔ فاریہ کو اسٹریچر پہ لٹایا گیا۔ فاریہ بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنا چاہتی تھی، بھائی میری جان قربان آپ پر، جی بھر کے درد دے اپنی بہن کو۔ بھائی بھلا بہنیں بھی کبھی گلا کرتی ہیں کسی درد کا؟ خالد پاس کھڑا تھا، فاریہ کے ہاتھ میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، بھائی کا ہاتھ تھامنا چاہا، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا، الیکٹرک شاک لگانے والی مشین آن کی، سر کے ساتھ کچھ وائر لگائے، مشین آن کی، فاریہ چیخنے لگی، اتنا درد کہ جان نکل جائے گی۔ بھائی کمرے کے باہر کھڑا تھا، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، ماں یاد آنے لگی، ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا، بھائی کے ساتھ شرارتیں کرنا، بھائی کچھ بھی کہہ دے تو ماں کی آنچل میں جا کے چھپ جانا۔ ماں بھائی بدل گیا ہے، دیکھ نا ماں مجھے پاگل کر دیا بھائی نے، درد نہیں سہا جاتا، بار بار شوق دیا جا رہا تھا۔ فاریہ کو اتنے شوق لگائے گئے کہ وہ اپنا نام بھی بھولنے لگی۔ 2 مہینے گزر گئے، فاریہ اب فاریہ ہی نہیں رہی تھی، بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ وکیل آیا، وصیت لکھی، فاریہ جائیداد نہیں سنبھال سکتی، وہ پاگل ہو چکی ہے، اس لیے ساری جائیداد کا مالک اکیلا خالد ہے۔ ڈاکٹرز نے سرٹیفکیٹ بنا دیا، فاریہ پاگل ہو چکی، بھائی کا درندہ بن جانا، بھابھی کا دولت کی خاطر اتنا بے حس ہو جانا، فاریہ کو زنجیر کے ساتھ جکڑ دیا، سر کے بال کاٹ دیے، وہ ڈبل ایم اے پاس لڑکی پاگل کر دی گئی، اکیلی بیٹھی باتیں کرتی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے بس باہر جانا ہے۔ خالہ ملنے آئی، وہ اب کہاں پہچانتی تھی کسی کو۔ خالہ دیکھ کر رونے لگی، میری بچی یہ کیا ہو گیا؟ فاریہ کیا جانے کون اپنا کون بیگانہ ہے، بس جیسے ہی خالد سامنے آتا ڈر جاتی، چیخنے لگتی، درد ہوتا ہے، گندے ہو تم، اتنا درد دیتے ہو، وہ بجلی لگاتے ہیں، میں امی کو بتاؤں گی، یہ گندے ہیں، مجھے کرنٹ لگواتے ہیں۔ کمرے میں بیٹھی زنجیروں سے جکڑی ہوئی، الماری میں ناول پڑے ہوئے تھے، موبائل فون بند ہو چکا تھا، 2 سال گزر گئے تھے، کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کے زور زور سے ہنسنے لگی، پرندوں سے باتیں کرتی، مجھے باہر نکالو یہاں سے، میں بھی اڑنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے گھر چینج کر لیا، اس گھر میں اکیلا فاریہ کو بند کر دیا، صبح شام آتا، کھانا دے کے چلا جاتا، وہ 24 سال کی لڑکی ختم ہو گئی، خاک ہو گئی، زندگی کے 3 سال اس کمرے میں بند گزر گئے، محلے والے سب جانتے تھے، اس کا بھائی بہت برا کرتا ہے بیچاری کے ساتھ، لیکن بھلا کون کچھ کہہ سکتا تھا، خالد بہت بد اخلاق اور برا انسان تھا، بہت بخار تھا فاریہ کو، بھائی آیا، کھانا دے کے جانے لگا، فاریہ کو کچھ کچھ یاد آیا تھا، آواز دی، بھائی، خالد نے مڑ کے دیکھا، خالد کے چہرے پہ زخم کا نشان تھا، فاریہ پیار سے بولی، بھائی میں پاگل نہیں ہوں، آپ مجھے اب وہ میڈیسن نہ دینا، پلیز، بہت درد دیتی ہے وہ میڈیسن، میں زنجیر سے بندی یوں ہی خاموش موت کا انتظار کروں گی۔ خالد پتھر دل خاموش رہا، پھر پیار سے بولی، بھائی سنا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، کبھی اس کو لانا، میں دیکھنا چاہتی ہوں اسے، اپنا خیال رکھا کریں بھائی۔ خالد درندہ دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ عاطف امریکہ سے واپس آیا، اسے ماں نے سب کچھ بتایا، فاریہ پاگل ہو چکی ہے، اس کو اب دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ عاطف چیخنے لگا، امی 3 سال سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے مجھے کبھی سچ نہیں بتایا، کیا ہوا میری فاریہ کو؟ عاطف جلدی سے فاریہ کے گھر کی جانب بڑھنے لگا، گھر کے سامنے کار پارک تھی، دروازے پہ لاک تھا، کافی ٹائم وہاں رکا، اتنے میں ایک شخص رکا، اس نے عاطف کو پہچان لیا، کیونکہ یہاں عاطف پہلے بھی آتا تھا، 1-2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ اس شخص نے بتایا، فاریہ بیچاری بند ہے، پچھلے 3 سال سے اس گھر میں، اس کا بھائی دوسرے گھر شفٹ ہو گیا ہے۔ عاطف دیوار پھلانگ کے گھر میں داخل ہوا، فاریہ کے کمرے کی جانب بڑھا، دروازہ باہر سے لاک تھا، دروازہ کھولا، سامنے جان سے پیاری فاریہ بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ عاطف تڑپنے لگا،
بال کٹے ہوئے، زنجیروں سے جکڑی، چہرہ مرجھایا ہوا، درد سے بے حال۔ فاریہ کا ہاتھ تھامنے لگا، پھر خیال آیا، قسم کھائی تھی نکاح سے پہلے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ سوئی ہوئی فاریہ کو کہاں خبر تھی، جسے 3 سال آواز دیتی رہی وہ سانس کے قریب آ چکا ہے۔ عاطف کچھ لمحے بیٹھا روتا رہا اور آخر چلا گیا۔ جیسے ہی کار کے پاس پہنچا، فاریہ کی آنکھ کھل گئی، محسوس ہوا میرا عاطف آیا تھا۔ کھڑکی کے پاس دیکھنے لگی، عاطف کار میں بیٹھ رہا تھا۔ آواز دی، عاطف، لیکن عاطف چلا گیا۔ رونے لگ گئی، عاطف آ جاؤ، اب میں تھک گئی ہوں۔ بھائی نے اگر مجھے میڈیسن دی تو میں پھر بھول جاؤں گی، تمہیں بھی۔ عاطف گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ ڈاکٹر مہک تمہاری دوست، ان کے ابا آئے تھے تمہارا رشتہ لے کر۔ فاریہ بیچاری کی قسمت میں نہیں تھا میری بہو بننا، اب مہک سے تم شادی کر لو۔ عاطف خاموش تھا، رات بھر جاگتا رہا۔ ادھر فاریہ تڑپتی رہی، اب میں نہیں سونا، کہیں پھر عاطف آ کے چلا نہ جائے۔ ماں نے زبردستی مہک کے رشتے کو ہاں کر دی اور شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ عاطف تڑپنے لگا، فاریہ کی وہ محبت، میرے بنا اس کا تڑپ جانا، اس کا بے حال ہو جانا، میرے بنا اس کا ایک لمحہ نہ گزارنا، آج اس پر قیامت گزری تو کیسے اسے چھوڑ دوں۔ مہندی کی رات تھی، عاطف فاریہ کے گھر گیا، دروازہ کھولا، وہ پاگل سی سرخ آنکھوں سے بے حال عاطف کی طرف دیکھنے لگی، آنسو بے تحاشا گرنے لگے۔ آہستہ سے بولی، تم آ گئے، پچھلے 4 دن سے جاگ رہی ہوں۔ عاطف فاریہ کے قریب ہوا، فاریہ مجھے پہچان سکتی ہو؟ فاریہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، عاطف صرف ایک میرے پاگل پن میں تم ہی تو یاد تھے۔ عاطف تڑپ اٹھا، سب قسمیں بھول گیا، فاریہ کو سینے سے لگا لیا۔ فاریہ میں بے وفا ہونے والا تھا تم سے۔ فاریہ عاطف کو چیخ چیخ کے سب کچھ بتانے لگی۔ عاطف کا خون کھولنے لگا، زنجیر کھولی، ہاتھ تھاما، ساتھ لے آیا، خالد کی طرف جانے لگا۔ خالد کے گھر پہنچا، کلثوم کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی، اتنے میں کچھ لوگ آئے، گھر میں داخل ہوئے، کلثوم اور خالد کو گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ شاید پولیس کی وجہ سے اکمل کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ عاطف اور فاریہ نے شادی کر لی۔ عاطف کی باہوں میں وہ اپنا ہر درد بھول چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی وہ اللہ کے سامنے رونے لگی، یا اللہ کسی بھائی کو اتنا درندہ نہ بنانا۔ وہ اپنے اوپر گزری قیامت اللہ کے سامنے رو رو کے بتانے لگی۔ عاطف نے ہاتھ تھاما، سینے سے لگا دیا، ہر برائی کا انجام دردناک ہے، خدارا اپنی بہنوں کا مان بنے، نہ کہ جائیداد اور چند روپوں کی خاطر درندے بن جائیں۔ بہنوں کو بہت مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں پہ۔